شان مسعود کے اصرار کے باوجود حارث اپنی بات پر قائم رہے اور آخر میں ان دونوں کی یہ جو گفتگو ہے تلخ کلامی پر ختم ہوئی۔ سر ڈان بریڈمین پہلی دفعہ کسی بھی میچ میں پہلی گیند پر 0 پر آؤٹ ہوئے تھے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ایسے لو پروفائل بندے کو یا بالر کو کوچ بنا کر آپ کیا حاصل کریں گے اور وہ لڑکوں کو کیا سکھائیں گے؟ کپتان شان مسعود جو ہیں وہ سرفراز احمد کو 11 کا حصہ رکھنا چاہتے تھے، جبکہ جو باقی ٹیم انتظامیہ ہے وہ ان کی جگہ رضوان کو لانا چاہتے تھے۔ باکسنگ ڈے کے میچ کے پہلے دن 75,000 جو تماشائی ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالستار ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق پہلے آپ کو خبریں دی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اور آخر میں کوئی تجزیہ، کہانی یا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے میں آپ کے گوش گزار 2 خبریں کروں گا۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے، جس کو پہلے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کہتے تھے، وہاں پر ایک نئی تعیناتی ہوئی ہے اور اس تعیناتی پر کرکٹ کے جو مبصرین ہیں انہوں نے بڑی زیادہ گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے یا انہوں نے اس پر اپنی رائے کو محفوظ رکھا ہے۔ جس کوچ کو تعینات کیا گیا ہے اس کا نام یاسر عرفات ہے۔ تو یاسر عرفات نے کل 3 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور 11 ون ڈے میچ کھیلے ہیں۔ 3 ٹیسٹ میچز میں ان کی 9 وکٹیں ہیں اور 11 ون ڈے میچز میں ان کی 4 وکٹیں ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایسے لو پروفائل بندے کو یا بالر کو کوچ بنا کر آپ کیا حاصل کریں گے اور وہ لڑکوں کو کیا سکھائیں گے؟ پہلی خبر تو یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا میں مقیم اس وقت جو پاکستانی ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد کل 26 دسمبر کو اپنا دوسرا ٹیسٹ، جسے آپ باکسنگ ڈے ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، وہ کھیلنے جا رہی ہے۔ اس ٹیسٹ میں جانے سے پہلے ٹیم کے اندر جو لوگ فٹنس کا شکار ہوئے تھے ان کو اگر نکالا جائے ٹیم سے تو باقی پلینگ 11 بنانا ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ اسی لیے جو ہمارے کپتان ہیں شان مسعود، انہوں نے آسٹریلیا میں مقیم حارث رؤف سے رابطہ کیا۔ پہلے تو یہ بات خوشگوار ہوئی لیکن اس کا انجام جو ہے وہ تلخ کلامی میں ہوا۔ شان مسعود کا یہ خیال تھا حارث رؤف سے، انہوں نے کہا کہ آپ آسٹریلیا میں مقیم ہیں، یہاں آپ میچز کھیل بھی چکے ہیں اور آپ یہاں کی کنڈیشن سے ہم آہنگ بھی ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک ٹیسٹ میچ پاکستان کی طرف سے کھیلیں، کیونکہ پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن حارث رؤف نے اپنی ڈٹائی دکھائی اور انہوں نے کہا کہ میں ٹیسٹ سیریز کھیلنا نہیں چاہتا۔ شان مسعود کے اصرار کے باوجود حارث اپنی بات پر قائم رہے اور آخر میں ان دونوں کی یہ جو گفتگو ہے تلخ کلامی پر ختم ہوئی اور اس طرح سے جانے دنیا کو کیا پیغام ملا۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ نہ تو کرکٹ بورڈ اپنے آپ کو سدھار رہا ہے اور نہ ہی حارث رؤف اپنے رویے میں کسی طرح سے تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ گفتگو جو ہے یہ افسوسناک ہے اور اس کے لیے مجھے حارث رؤف سے بھی زیادہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے۔ تیسری ایک چھوٹی سی خبر ہے، بلکہ خبر نہیں، یہ ایک ہسٹری ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں پہلی دفعہ ایک ہی دن 3 باکسنگ ڈے ٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ کل پاکستان اور آسٹریلیا میلبورن میں اپنا ٹیسٹ کھیلے گا اور جس کو آپ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھارت اور جنوبی افریقہ بھی کل باکسنگ ٹیسٹ ڈے کھیل رہا ہے، اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ جو وہ سری لنکا کے خلاف کل اپنا ٹیسٹ کھیل رہا ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیں کہ ایک دن میں 3 جو ہیں باکسنگ ڈے ٹیسٹ جو ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اب آتے ہیں آج کے دن کیا ہوا کرکٹ کی دنیا میں۔ تو آج 25 دسمبر ہے، تو آج کے دن اگر میں آپ کو 2 اچھی باتیں بتاؤں تو وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 دسمبر 1940 کو آج کے دن دنیا کے سب سے بڑے لیجنڈری بلے باز سر ڈان بریڈمین پہلی دفعہ کسی بھی میچ میں پہلی گیند پر 0 پر آؤٹ ہوئے تھے۔ یہ میچ ساؤتھ آسٹریلیا اور وکٹوریا کے بیچ میں کھیلا جا رہا تھا ایڈیلیڈ میں، اور ڈان بریڈمین جو ہیں وہ جب گئے تو پہلی ہی گیند پر انہیں آؤٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا تاریخ ساز لمحہ ہے جس پر وہ افسوس کرتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ان کی اوس دیکھیں گے تو وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوا تھا کہ 25 دسمبر 1997 کو انڈیا میں اندور کے مقام پر بھارت اور سری لنکا کے خلاف ایک میچ کھیلا جا رہا تھا، اور اس میچ کے تیسرے اوور میں سری لنکا نے امپائر سے کمپلین کی
کہ یہاں پر جو وکٹ ہے یہ غیر محفوظ ہے اور اس وکٹ پر کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں میچ نہیں کھیلیں گے۔ اور ان امپائرز نے سری لنکن پلیئرز کی اس ریکویسٹ کو جب پرسیو کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ واقعی یہ خطرناک وکٹ ہے، تو انہوں نے اس پہ جو میچ ہے وہ منسوخ کر دیا تھا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ 25 دسمبر 1997 کو ہونے والا یہ پہلا میچ تھا جو وکٹ کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے معطل کر دیا گیا یا منسوخ کر دیا گیا۔ یہ دو باتیں آج کے دن ہوئی تھیں۔ اور اگر آپ برتھ ڈیز کی بات کرتے ہیں تو آج ایک بڑی برتھ ڈے ہے 25 دسمبر کو، یہ الیسٹر کک جو ہیں انگلش بیٹسمین ہیں، ان کی آج یہ برتھ ڈے ہے۔ 2006 میں انہوں نے 20 سال کی عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور یہ آغاز بھارت میں ہوا اور انہوں نے بھارت اور پاکستان میں بیک ٹو بیک سنچریاں بنائی تھیں۔ اور کک جو ہیں وہ پہلے انگلش بلے باز ہیں جنہوں نے 10,000 رنز کا سنگ میل جو ہے وہ عبور کیا تھا۔ اور اس کے بعد دوسری جو برتھ ڈے ہے وہ پاکستان کے منصور اختر کی ہے، وہ 25 دسمبر 1957 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کے نام پہ ایک فرسٹ کلاس کرکٹ کا ریکارڈ جڑا ہوا ہے جو آج تک نہیں ٹوٹا۔ منصور اختر اور وحید مرزا نے مل کے ایک وکٹ کی شراکت میں 561 رنز بنائے تھے، اس میں منصور کے 224 رنز تھے اور وحید مرزا کے 324 رنز تھے۔ تو اس طرح سے یہ ایک شاندار پارٹنرشپ ہے جس کا ریکارڈ ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا۔ اس کے جواب میں یہ جو میچ تھا یہ کراچی وائٹس اور کوئٹہ کے بیچ میں کھیلا جا رہا تھا، اس کے جواب میں کوئٹہ جو ہے 104 اور 103 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ دو برتھ ڈیز ہیں اور میں ادارے کی طرف سے ان دونوں حضرات کو برتھ ڈے کی جو ہے وہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ آج کے دن کوئی اچھی کہانی یا کوئی واقعہ یا کوئی تجزیہ۔ تو میں نے آج جس بات کا چناؤ کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا دوسرا ٹیسٹ میچ میلبورن میں کل شروع ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اسے باکسنگ ڈے ٹیسٹ کہا جاتا ہے اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو 26 دسمبر کو کھیلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی روایات جڑی ہوئی ہیں لیکن وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کو کل کے میچ کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل کے میچ میں پاکستانی ٹیم نے 3 تبدیلیاں کی ہیں اور یہ تینوں تبدیلیاں آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس تبدیلی میں جو سب سے زیادہ لے دے ہوئی وہ سرفراز احمد کے ریپلیس کرنے پر ہوئی۔ کپتان شان مسعود جو ہیں وہ سرفراز احمد کو 11 کا حصہ رکھنا چاہتے تھے، جبکہ جو باقی ٹیم انتظامیہ ہے وہ ان کی جگہ رضوان کو لانا چاہتے تھے۔ تو اس بات پر ایک چھوٹا سا پھڈا بھی کریٹ ہوا اور پھر اس کے بعد ٹیم انتظامیہ کی بات کو تسلیم کر لیا گیا اور سرفراز کو جو ہے ڈراپ کر کے ان کی جگہ محمد رضوان کو لایا گیا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ سرفراز احمد جو ہیں وہ پہلے ٹیسٹ کی 2 اننگز میں صرف 7 رنز بنا سکے تھے اور ان کی یہ پور پرفارمنس ان کے ڈراپ ہونے کی وجہ بنی ہے اور ان دونوں اننگز میں مچل سٹارک نے ان کو آؤٹ کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل کے یعنی پرتھ کے ٹیسٹ سے پہلے جو انہوں نے ٹیسٹ آسٹریلیا کے خلاف آخری 2 کھیلے تھے اس میں بھی مچل سٹارز نے ان کو 4 اننگز میں آؤٹ کیا تھا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو پروفیسر صاحب ہیں محمد حفیظ ڈائریکٹر جو ٹیم کے ہیں، انہوں نے پرسوں ہی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ کسی ایک میچ کے بری کارکردگی کی بنا پر آپ اسے ٹیم سے ڈراپ نہیں کر سکتے، تو اس لیے سرفراز کو ڈراپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ایک دن کے بعد ہی وہ ارادے بھی بدل گئے اور وہ ریپلیسمنٹ بھی ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر حفیظ نے سرفراز کے ڈیفنس میں یہ کہا تھا کہ جی اس سے پہلے جو سیریز ہوئی ہیں سری لنکا کے خلاف اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز کھیلی گئی تھیں اس میں سرفراز احمد نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی تھی اور اس وقت شاید رضوان کا بیڈ پیچ چل رہا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کارکردگی کی بنا پر سرفراز کو آسٹریلیا کے خلاف جو اپنی ٹیم تشکیل دی تھی اس کا حصہ بنایا تھا۔ لیکن مبصرین یہ سوال پوچھتے ہیں محمد حفیظ سے، جنہیں پروفیسر کہا جاتا ہے اور ان کی سینس کو بہت سراہا جاتا ہے، کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ جو سری لنکا کی وکٹیں تھیں یا نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہماری ہوم سیریز پہ جو بنائی گئی وکٹیں تھیں، کراچی تھی، پنڈی تھا یا لاہور تھا، ان وکٹوں کا موازنہ آپ آسٹریلیا کی وکٹوں سے کر سکتے ہیں؟ اگر ان وکٹوں کا موازنہ ان وکٹوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو پھر کارکردگی کو کیسے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ یہ ٹوٹلی ڈیڈ وکٹیں ہیں، ڈیڈ سپاٹ وکٹیں ہیں، مردہ وکٹیں ہیں، یہاں پر تو کوئی بھی رنز بنا لیتا ہے۔ اصل مزہ تو یہ ہے نا کہ آسٹریلیا کی باؤنسی اور گھاس والی وکٹ پر جا کر آپ رنز بنائیں۔ تو یہ ایک فرق تھا جو یہ واضح کرتا ہے کہ آسٹریلیا میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا جو باؤنسی وکٹوں کا تجربہ رکھتے ہوں یا کھیل سکتے ہوں۔ تو اس حوالے سے محمد حفیظ کی بھی یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ سرفراز احمد کی سلیکشن جو ہے وہ میرٹ پر ہوئی تھی۔ اگر آپ سرفراز اور رضوان کو کمپیریزن کریں
تو دونوں میں دیکھیں کہ رضوان نے 4 میچ کھیلے ہیں، یہاں پر 170 رنز بنائے ہیں، 44.25 ان کی ایوریج ہے اور 1 ان کی نصف سینچری ہے۔ سرفراز نے 10 میچ کھیلے ہیں آسٹریلیا کے خلاف، 239 رنز ان کے ٹوٹل ہیں اور 29.27 کی اوسط ہے ان کی، اور ان کی 2 ففٹیاں ہیں۔ تو اس کمپیریزن کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ میلبورن ٹیسٹ، جو کہ میلبورن کی جو وکٹ ہے وہ پرتھ کی وکٹ سے قطعی مختلف ہے، یہاں بلے بازوں کو تھوڑی سہولت ہے کیونکہ یہاں کا جو گراؤنڈ مین ہے میٹ پیج، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس گراؤنڈ پر 6 سے 7 mm گھاس رکھی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو ٹیسٹ یہاں کھیلا گیا تھا اس میں 10 mm کی گھاس رکھی گئی تھی۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں بلے بازوں کو اور بولرز کو یکساں مواقع ملے اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ باکسنگ ڈے کے میچ کے پہلے دن 75,000 جو تماشائی ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود ہوں گے، تو اتنی زیادہ دنیا جو گراؤنڈ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بلینز لوگ جو ٹیلی ویژن پر اس میچ کو دیکھیں گے، تو ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کا ہونا چاہیے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے ویسے بھی انہوں نے میلبورن کے باہر ایک میلہ بھی لگایا ہے جسے کرکٹ میلہ کہا جاتا ہے، اور یہ حالات گلہ جو ہے وہ کرسمس کی خوشی میں بھی ہے اور باکسنگ ڈے ٹیسٹ کی خوشی میں بھی ہے، اور اس طرح سے اس میچ کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹیم کے حوالے سے ایک اور خبر بھی یہ تھی کہ سائم ایوب کو موقع دینے کی بات ہو رہی تھی عبداللہ شفیق کے، لیکن جب انہوں نے سٹیٹس کو دیکھا تو عبداللہ شفیق جو اس سے پہلے ٹیسٹ کھیلے تھے سری لنکا کے خلاف، وہاں ان کی ڈبل سینچری ہے، تو پھر دماغ والوں نے یہ سوچا کہ اس بچے کا سے زیادتی ہوگی، اگر ایک میچ میں اس نے پرفارم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ٹیلنٹ پر کوسچن مارک بنا دیا جائے۔ تو میلبورن ٹیسٹ جو ہے وہ جو میلبورن ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ 3 لوگوں کے لیے بڑے اہم ہیں۔ آسٹریلیا کی اگر بات کریں تو وہاں پر مارنوس لیبوشین اور اسٹیو سمتھ، یہ دونوں جو ہیں ان کے لیے یہ آخری چانس ہے آسٹریلیا کی طرف سے، اور پاکستان کی طرف سے بابر اعظم پر بڑا ایک سوال بنا ہوا ہے کہ وہ اس لوگوں کی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ میچ میں کیا کرتے ہیں۔ لیبوشین کی بات اگر کی جائے تو ان کی اوس جو ہے وہ 50.25 تھی، لیکن اس وقت وہ 30 رہ گئی ہے، اور اسٹیو سمتھ جو ہے وہ 85.84 سے گھٹ کے نیچے آ کے 46.49 تک آ گئے ہیں۔ تو اگر ان دونوں نے کوئی رنز نہ کیے تو پھر ان کے لیے نیکسٹ میچ میں ان کو رکھنا مشکل ہوگا۔ بابر اعظم کی بات کریں تو بابر اعظم کو خود بھی اندازہ ہے کہ لوگوں کی توقعات کتنی ہیں اور ان پر کتنا وزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ میلبورن کی انڈور جو ٹریننگ سیشن تھی، انہوں نے بہت ہی ایگریسو پریکٹس کی اور بہت جارحانہ بلے بازی کی، اور اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس پر وہ بہت تیز کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ میلبورن ٹیسٹ میں ان سے بہت اچھا کیا جائے گا اور توقع ہے کہ وہ بہت اچھا کریں گے بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کے بابر اعظم کے بارے میں کچھ اگر کامنٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو پیٹ کیمنز نے کہا کہ بابر اعظم ایک خول میں بند ہے، جس دن وہ اس خول سے باہر نکل آئے اس دن ہماری شامت آ جائے گی اور ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وقار یونس لیجنڈری بولر نے بابر اعظم کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ آسٹریلوی بولرز کے غرور کا توڑ صرف اور صرف بابر اعظم ہیں۔ تو اس میچ میں آپ دیکھ لیں کہ توقعات بہت زیادہ ہیں، پاکستان کی بولنگ میں بہت زیادہ مسائل ہیں، بیٹنگ میں بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن اگر یہ تھوڑی سی مستقل مزاجی سے یہ کھیلتے ہیں تو میلبورن کا ٹیسٹ جو ہے وہ جیتا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر پاکستان پہلے 2 میچ جیت چکا ہے۔ پاکستان نے آسٹریلیا میں اب تک 4 ٹیسٹ میچ جیتے ہیں، جن میں 2 ٹیسٹ میچ جو ہیں وہ میلبورن میں جیتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ شان مسعود کو اور اس کے 11 کو اور ٹیم انتظامیہ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی وہ جو تاریخ یہاں بنائی ہوئی ہے اسی کو قائم کرنا ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو یہ میچ پاکستان کے حق میں آ سکتا ہے۔ یہ میرا آج کا تجزیہ تھا کل کے میچ پر۔ آپ کل کا میچ دیکھیے، میرے تجزیے کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد آپ مجھے فیڈ بیک دیجیے۔ تو یہی میری بات ختم ہوتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔